السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ دان المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت کو شہادت قرار دیتے ہیں اور اس کا ذمہ دار مروان کو ٹھہراتے ہیں، جبکہ کچھ مستند روایتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طبی موت سے وفات پائی ہیں۔ ناظرین، دونوں طرح کی روایات اور حوالوں کے ساتھ آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بارے میں کچھ حقائق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض مکتب فکر کے لوگ فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قتل کیا گیا تھا اور ایک گڑھا کھود کر اس میں قلعے یا لوہے یا تلوار کے ٹکڑے رکھ کر جو کہ زہر آلودہ تھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرایا گیا، جس سے وہ بیمار ہو کر شہید ہو گئی۔ کیا اس میں حقیقت ہے؟ کیا کسی مستند کتاب سے ثابت ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 17 رمضان المبارک شب منگل ہجری 57 اور ایک قول کے مطابق 58 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہدہ خلافت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی میت کو رات میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے، جب کہ وہ نزع کی حالت میں تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا کہ ابھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے اور میری تعریف کی۔ میں تو چاہتی تھی کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمان ہوتی۔ بخاری شریف کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فطری وفات ہوئی تھی، کیونکہ اگر گھڑے میں گر کر وفات ہو گئی ہوتی تو پھر وفات سے قبل لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہوتا۔ اسی طرح اجازت وغیرہ کا ذکر بھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ صورتحال اسی وقت ہوتی ہے جب کسی کی وفات اس کے گھر میں فطری طور پر ہو۔
تاریخ ابن خلدون اور تاریخ مولوی عبدالحق عثمانی کے مطابق مروان نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت پر بلانے کے لیے مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک اور بیٹی عاتکہ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف روانہ کیا۔ عبد الملک نے اور اس کی بیٹی عاتکہ جو کہ مروان کی اولاد تھی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عبد الملک اکثر اپنے باپ کی مرضی کے خلاف ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں سلام کے لیے جایا کرتا تھا، اور عاتکہ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر مانوس تھی کہ ہر دوسرے تیسرے روز ان کے پاس ضرور جایا کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسے محبت و شفقت کرتی تھی۔ آپ کی عاتکہ سے محبت اس وجہ سے بھی تھی کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے خرچ سے مسجد نبوی کا ایک دروازہ تعمیر کروایا تھا۔ جب دونوں بہن بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ انکار نہ کر سکی اور جانے پر رضامند ہوگی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ 15 رمضان المبارک کو قصر پہنچیں گی اور روزہ وہیں پر افطار کریں گی۔ عبد الملک اور عاتکہ نے دعوت قبول کرنے پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شکریہ ادا کیا اور واپس جا کر یہ خوشخبری مروان کو سنا دی۔ مروان یہ سن کر ان سے بھی زیادہ کی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ اس کی خوشی کی وجہ کچھ اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ اپنے شیطانی منصوبے کو وہ کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 66 سال سے کچھ اوپر ہو چکی تھی۔ وہ ضعیف تھی اور اسی وجہ سے وہ کسی کے گھر میں بھی نہیں جاتی تھی، مگر عاتکہ کی منت سماجت کی وجہ سے اس کی دعوت کو ٹھکرا نہ سکی۔ جب اس دعوت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے سخت مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اے مادر مہربان، اے ام المؤمنین، آپ کا مروان کے گھر جانا کسی طرح سے بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف نہ لے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہودیوں کی دعوت کو بھی رد نہیں فرماتے تھے، تو مروان پھر بھی مسلمان ہے، میں اس کی دعوت کو کیسے ٹھکرا سکتی ہوں؟ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مگر مروان سخت مکار اور چالاک انسان ہے، وہ کوئی کبھی حرکت کر سکتا ہے۔ آپ ان سے فریاد کریں کہ میں اس وقت تک دعوت کا حصہ نہیں بنوں گی جب تک تمام آل صدیق کو بھی ساتھ آنے کی دعوت نہ دی جائے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، دعوت یا تو قبول کی جاتی ہے یا رد کی جاتی ہے، اس میں شرطیں نہیں رکھی جاتی۔ بے شک مروان مکار اور عیار ہے، مگر اس کا بیٹا اور بیٹی تو ویسے نہیں ہیں، اور ان کا سلوک بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ الغرض، آپ نے وہاں جانے کا ارادہ فرمایا اور کہا، میں بچوں کی دعوت کو نہیں ٹھکراؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔
تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً جواب دیا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پردوں تھے۔ جب ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زمع ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا، تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ان کی بھتیجی ہے۔ بالآخر 15 رمضان المبارک کا دن آن پہنچا۔ عصر کے وقت عاتکہ اور عبد الملک ان کے لیے سواری لے کر آگے۔ عاتکہ نے آگے بڑھ کر سہارا دیتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خچر پر سوار کروایا اور عبد الملک نکیل پکڑ کر آگے آگے چل دیا۔ یہ قافلہ ابھی قصر البیض پہنچا بھی نہ تھا کہ مروان کو پہلے ہی پہرے پر کھڑے پہرے دار اطلاع دے چکے تھے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں۔ مروان یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ آخر شکار دم میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر وہ باہر دروازے کی طرف استقبال کے لیے چل دیا۔
اور چلتے ہوئے کہنے لگا، تم سب لوگ یا اور اپنے اپنے کاموں کی طرف پوری توجہ رکھو۔ اپنے غلام حارث سے کہا، خبردار، میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر مت آنے دینا، ہاں میرا بیٹا عبد الملک ہو یا میری بیٹی، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ قصر کے بیرونی دروازے کے ساتھ ایک مہمان خانہ بھی تھا، جس میں بنو امیہ کی کچھ خواتین جمع تھیں۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہیں، تو وہ استقبال اور ملاقات کے لیے دروازے پر جمع ہو گئی۔ مروان آگے بڑھا اور ان سے کہنے لگا، دیکھو ام المؤمنین پہلے افطار کریں گی، پھر تم سب ان سے ملاقات کر لینا۔ ابھی ان کو افطار تم ان کو کرنے دو، کیونکہ تمہارا ان سے ملنا ان کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ چنانچہ وہ تمام عورتیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملے بغیر ہی دروازے سے ہٹ گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ قصر کے دروازے پر آن پہنچی۔ مروان بھاگ کر آگے بڑھا اور آپ کے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جواہرات کا تھال نذرانے طور پر پیش کیا تو سیدہ نے کہا، مروان اگر تمہاری نیت صالح ہے تو اس سے مدینہ کے درویشوں اور محتاجوں میں تقسیم کروا دو۔ عبد الملک نے فوراً آگے بڑھ کے تھال اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ چھوٹے بھائی عبد العزیز سے کہا، یہ فوراً مسجد نبوی میں لے جاؤ اور فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ مروان نے ان کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کندھے کا سہارا دے کر کھڑی ہو گئی۔ مروان نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر افطاری کا انتظام کرو۔ وہ چلی گئی تو مروان نے عبد الملک سے بھی کہا کہ جاؤ اور مردوں میں افطاری اور کھانا بھجواؤ۔ عبد الملک بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب مروان کے لیے راستہ صاف تھا۔ مروان کا غلام حارث ننگی تلوار لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے دونوں شیطان صفت دوست صفوان اور حشام قصر کے کونے میں دب کے بیٹھے صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ مروان نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چلنے کا اشارہ کیا تو آپ فارغہ کے کندھے کے سہارے مستند کی طرف روانہ ہوئی۔ مروان خود دستہ بدستہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے ہو لیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مروان ہم سب ملک عدم کے راہی ہیں، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ فارغہ نے گھڑے کے پاس پہنچ کر اپنا کندھا کھینچ لیا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہلکا سا دھکا دیا، جس سے آپ کمر کے بل گھڑے میں جا گری۔ مروان بدبخت نے گھڑے کے اندر پہلے ہی زہر آلود تلواریں اور خنجر چھپا رکھے تھے، چونکہ آپ کو زیادہ بلندی سے نہیں گرایا گیا تھا اور گڑھا بھی اتنا زیادہ گہرا نہیں تھا، کیونکہ اس میں اہم کام تو اس زہر کا تھا جو ان پر لگایا گیا تھا۔ آپ نے گرتے ہی فرمایا کہ بدبخت انسان، یہ تو نے کیا کیا؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ زہر کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگی۔ مروان نے فوراً فارغہ کو حکم دیا کہ سجدہ کو گھڑے سے نکال کے ان کی مرہم پٹی کی جائے، اور جب ان کو گھڑے سے نکالا گیا تو اس کے دونوں دوست بدبخت صفوان اور حشام نے آگے بڑھ کر اس گھڑے کو بند کر دیا جیسے یہاں پر کبھی کوئی گھڑا تھا ہی نہیں۔ مروان نے فوراً اپنے بیٹے کو آواز دی اور اپنی بیٹی کو آواز دی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچانک کچھ ہوا ہے، وہ گر گئی ہیں۔ وہ دونوں اندر آئے۔
دونوں بہن بھائیوں کو اپنی آنکھوں دیکھا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلامت کی ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی ہیں۔ ابھی جانیں کہ ان کو کیا ہو گیا۔ مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک کو حکم دیا کہ فوراً ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائیوں کو اطلاع کر دی جائے، تو فوراً حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع کر دی گئی۔ شام تک پورے مدینہ میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب آپ کو گھر لایا گیا تو آپ بے ہوش تھے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ایک طبیب کو گھر بلایا۔ اس نے زخموں کو سینے کی کوشش کی، لیکن زہر زخموں کے اندر رچ چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہی زہر آلودہ زخموں کی وجہ سے آپ نے انتقال فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔